آج کل کے سائیکالوجسٹس بات کر رہے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس کی، کہ اگر آپ کا ای کیو زیادہ ہو تو آپ ایک اچھے انسان ہیں۔ ای کیو ایک کوشنٹ ہے جو کہ آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس کو میئر کرتا ہے، اور سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ ایموشنل انٹیلیجنس کے 4 کمپوننٹس ہیں۔ اس کے اندر نمبر 1 ہے سیلف اویئرنیس کا، پھر سیلف مینجمنٹ کا، پھر سوشل اویئرنیس کا، اور نمبر 4 ریلیشن شپ مینجمنٹ کا۔ تو ہم پہلے 3 کمپوننٹس میں ہم نے بہت تفصیلی بات کی کہ ہمارا دین بھی یہی باتیں ہم کو آج سے 1500 سال پہلے بتا رہا ہے۔ آج کل کی اصطلاحات ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں، ٹرمینالوجیز ڈیفرنٹ ہیں، لیکن جو پورا کانسیپٹ ہے، جو پورا ماڈل ہے، وہ تو ہمارا دین ہمیں آج سے 1500 سال پہلے بتا رہا ہے کہ آپ اپنے بارے میں اویئر ہو، سیلف اویئرنیس ہو آپ کے اندر، اپنا محاسبہ کریں، اپنے بارے میں سوچیں، اپنے بارے میں فکر کریں، اپنے بارے میں جانیں۔ پھر سیلف مینجمنٹ کے بارے میں ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ اپنے آپ کو قابو کریں، اپنے جذبات قابو کریں، اپنا غصہ قابو کریں، اپنی غمی کے ریاکشنز کو قابو کریں، اپنی خوشی کے ریاکشنز کو قابو کریں۔ اتنا غم میں انسان آپے سے باہر نہ ہو جائے، خوشی میں انسان قابو سے باہر نہ ہو جائے۔ انسان کو پتہ ہو کہ خوشی غمی سب اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ یہ سیلف مینج کریں۔ پھر اسی کے پیرلل میں جب انسان اپنا سیلف اویئرنیس ہو اس کے اندر، تو اس کے ساتھ جب اپنے آپ کو سیلف مینج کر رہا ہے تو اسی کے پیرلل میں انسان سوشلی بھی اویئر ہو۔ یہ بھی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم لوگوں کے جذبات کے بارے میں ان کو پتہ ہو، ہمیں پتہ ہو لوگ کس طرح سے ریاکٹ کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہو۔ اپنے ارد گرد نظر رکھیں، لوگوں کا خیال کریں۔ کوئی بوڑھا شخص آ جائے مجلس میں فار ایگزامپل تو اس کو جگہ دے دیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بیٹھے رہیں وہ کھڑا رہے۔ اس کی عزت کریں، بڑوں کا احترام کریں، چھوٹوں سے پیار کریں، بیویوں کے ساتھ اچھے حسن سلوک کریں، شوہروں کی عزت کریں، بچوں کا احترام کریں، پیار کریں، عزت کریں، رحم کریں۔ یہ سب ہمارا دین ہم کو سکھاتا ہے کہ ہم سوشلی اویئر ہوں۔ اور جب انسان اپنے بارے میں اویئر ہوتا ہے اور انسان اپنے آپ کو مینج کرتا ہے، پھر سوشل اویئرنیس بھی ہوتی ہے اس کو، تو یہ دونوں چیزیں مل کر انسان کی ریلیشن شپس کو مینج کرتی ہیں۔ اور ہمارا دین بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم ریلیشن شپس مینج کریں۔ ہمارے دین کے اندر 2 بڑے کمپوننٹس ہیں۔ سب سے بڑے جو ایٹ دا ٹاپ لیول کی بات اگر ہم کریں تو 2 کمپوننٹس ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں حقوق اللہ، اور ایک کو کہتے ہیں حقوق العباد، جو کہ اکثر لوگوں کو پتہ ہوتی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں جو کہ ہمیں دینے لازم ہیں، اور بندوں کے حقوق ہیں جو کہ ہم کو دینے لازم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کیا ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی بات مانی جائے، اللہ سے محبت کی جائے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں شریعت دی ہے اس کے اندر چینجز نہ کی جائیں، تحریف نہ کی جائے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے آخری نبی ہیں، ان سے محبت بھی کی جائے، ان کی سنت کی اتباع بھی کی جائے، ان کی بات بھی مانی جائے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں۔ تو حقوق العباد ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو اپنی مخلوقات بنائی ہیں ان سب کے حقوق ہیں، اور اس میں آف کورس سب سے بڑھ کر انسانوں کے حقوق ہیں، اور انسانوں میں سب سے زیادہ بڑھ کر رشتہ داریوں کے حقوق ہیں، جس کے بارے میں آج کل کے سوشل سائنٹسٹ بات کر رہے ہیں، ریلیشن شپ مینجمنٹ کی۔ ریلیشن شپس سب مخلوقات کے حقوق ہیں، جانوروں کے حقوق ہیں، درختوں کے حقوق ہیں، انوائرمنٹ کے حقوق ہیں، جنات کے حقوق ہیں، جنات کے حقوق ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہڈی سے، بون سے اپنی قضائے حاجت کے بعد استنجا مت کیا کرو، اس لیے کیونکہ یہ تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہے، ان کو خراب نہ کیا کرو، ان کو گندا نہ کیا کرو، یہ تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہے۔ فرشتوں کے حقوق ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے تکلیف پہنچتی ہے جن سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے. تم کچا پیاز کھاؤ، کچا لہسن کھا کے مسجد مت آیا کرو، کیونکہ مسجد میں فرشتے بھی ہوتے ہیں اور تمہارے منہ کی بدبو سے ان کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. یہ ہمارا دین سکھا رہا ہے سب کے حقوق، سب کے حقوق.